زیر سماعت رہا. ہر عمران خان نے، پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ یہ معاملہ آگے نہ چل سکے. کبھی وکیل تبدیل ہو جاتے تھے، کبھی ہائی کورٹ میں پٹیشنیں ہوتی تھیں. ہر حربہ قانون کے اندر تھا یا نہیں تھا وہ استعمال کیا گیا. حکومت میں رہے تو دباؤ ڈالا الیکشن کمیشن پر اور معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا. الیکشن کمیشن نے بالآخر ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی، اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ اپنے دفاع میں کوئی بھی ریکارڈ نہ عمران خان نے دیا نہ پی ٹی آئی نے دیا. 8 سال کا عرصہ گزر گیا. جو ریکارڈ آیا وہ اسٹیٹ بینک سے آیا یا بیرون ممالک جو پبلک ڈسکلوجر کے لاز ہوتے ہیں، یعنی جو انفارمیشن عوام کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہاں سے لیا گیا. آج 8 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے. اس سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ آیا تھا، وہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا. الیکشن کمیشن نے شاید 1.5-2 سال اس پہ لگائے ہیں، اور آج وہ فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. اور اس فیصلے میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ آدمی عمران خان، وہ جماعت پی ٹی آئی جو پچھلے ان کی سیاست ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے چور ہیں، جن کے منہ سے یہ لفظ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، آج یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک میں سب سے بڑا چور عمران خان ہے، سب سے بڑی چور جماعت پی ٹی آئی ہے. اور یہ معمولی چوری نہیں ہے. جو ریکارڈ الیکشن کمیشن نے جمع کیا ہے، 150 کروڑ روپیہ 150 کروڑ روپیہ عمران خان نے ان ذرائع سے حاصل کیا جو پاکستان کا قانون جس کی اجازت نہیں دیتا. اس میں $5 ملین ڈالروں میں آئے، 22 کروڑ روپیہ آیا اور 8 لاکھ پاؤنڈ آئے. یہ 150 کروڑ روپے کی رقم جو ہے یہ عمران خان نے حاصل کی ان ذرائع سے جن کو پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کر سکیں. ان میں ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں، اس میں اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں. دوسروں پر غداری کا الزام لگانے والے آج ان باتوں کا جواب دیں کہ ہندوستانیوں اور اسرائیلیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے وہ کس کا کام کر رہے تھے. امریکہ سے جو فنڈنگ آئی اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. 2 کمپنیاں امریکہ میں بنائی گئیں، کینیڈا میں بنائی گئیں، آسٹریلیا میں، پتہ نہیں کون سے ممالک میں، کون سا ملک ہے جہاں نہیں بنی، اور سب دھوکہ دینے کے لیے. ہر کمپنی کے آگے پی ٹی آئی لکھا ہوتا تھا. کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کمپنیاں وہاں پر غیر ملکیوں سے رقم بھی لیتی تھیں اور غیر رقم بھی لیتی تھیں. 34 غیر ملکی شہری جن میں ہندوستانی اور اسرائیلی بھی شامل ہیں، اور 351 غیر ملکی کمپنیاں. پاکستان کا قانون ایک غیر ملکی کمپنی سے بھی پیسہ لینے کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان کا قانون ایک بھی غیر ملکی شہری سے کوئی رقم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور 34 غیر ملکی شہری ہیں، 351 کمپنیاں ہیں. کمپنیوں کی رقم اس لیے زیادہ ہے کہ کمپنیوں میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کون سے لوگ ہیں، کون سے ممالک ہیں جو یہ فنڈنگ دے رہے ہیں. صرف کمپنی کا نام آتا ہے. جو ایک بڑا نام آیا جو بھوٹان کرکٹ کلب ہے، یہ
کیمن آئلینڈ کی کمپنی ہے، اس سے تقریباً 55 کروڑ روپیہ عمران خان کو بھیجا گیا، اور آج کہتے ہیں جی یہ کرکٹ کے پیسے تھے، یہ فلاح و بہبود کے پیسے تھے۔ اگر فلاح و بہبود کے پیسے تھے تو 55 کروڑ روپیہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا؟ وہ فلاح و بہبود کے کاموں میں جاتا نا۔ تو ہر عمل جو ہے، ہر بات جو ہے، وہ یہاں پر جھوٹ ہی بولی جاتی ہے، اور بات صرف یہاں رکتی نہیں ہے۔ ابھی تو 68 صفحے کا فیصلہ ہے، اس کو ہم ذرا اس کو صحیح طرح سے اینالائز کر کے تو حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو سطحی طور پر اس کو دیکھا ہے، ایک تو یہ واضح ہے کہ کم از کم 150 کروڑ روپیہ یا شاید اس سے بھی زیادہ عمران خان نے غیر ملکی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں سے حاصل کیا، جس کے بارے میں پاکستان کا قانون بالکل واضح ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی غیر ملکی کمپنی، غیر ملکی حکومت کی غیر ملکی شہری سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ لیں گے یہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، بیرون ملک کمپنیاں بنائی گئیں، پیسے لیے گئے، وہ کمپنیاں کیا تھیں، کیا پیسے لیتی تھیں، کس سے لیتی تھیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ ان کی کوئی ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے 24 اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نام نکلے، جس میں سے صرف 8 اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے گئے تھے۔ 8 جو تھے وہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارے اکاؤنٹ ہیں۔ 16 اکاؤنٹ جو ہیں ان کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا جی کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے، حالانکہ نام ان کا تھا، پی ٹی آئی کا نام تھا، ہمیں نہیں پتا ان اکاؤنٹس کا، یہ کسی اور کے اکاؤنٹ ہیں۔ اور جب ان اکاؤنٹس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی پی ٹی آئی کا گورنر چلا رہا ہے، کوئی وزیر چلا رہا ہے ان اکاؤنٹس کو، کوئی اسپیکر چلا رہا ہے۔ تو جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ اس جماعت کی اعلیٰ ترین شخصیات چلا رہی ہیں، جو حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، یہ کام خود ہی کر رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس میں پیسے آئے انہی کمپنیوں سے جو باہر بنائی گئی تھیں۔ تو پھر گزارش یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ اشخاص منی لانڈرنگ نہیں کر رہے تھے؟ جماعت الزام ان پہ اپنے عہدیداروں پہ لگا رہی ہے، کہتی ہے جی مجھے 16 اکاؤنٹ کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہ پتہ چل جائے گا 16 اکاؤنٹس کس کے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ قانون کیسے توڑا گیا؟ میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے، 5 سال یہ جو سارا معاملہ ہے یہ صرف 2014 تک ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ 2014 کے بعد کیا ہو وہ بھی ایک دن پاکستان کے عوام کے سامنے آئے گا۔ یہ معاملات جو اکبر ایس بابر صاحب نے ریکارڈ دیا، جو کمپلینٹ کی، 2014 تک ہے۔ آج 2022 ہے، اس کے بیچ میں جماعت 4 سال حکومت، جو جب حکمران نہیں تھی تو یہ کام کرتی رہی ہے، آج جس کی ایک صحیح طور پر ہم سامنے آیا ہے، تفتیش ہوگی، اس سے بہت بڑے حقائق نکلیں گے۔ یہ 150 کروڑ روپیہ 34 غیر ملکی اشخاص، جن میں اسرائیلی، ہندوستانی بھی شامل ہیں، 351 کمپنیاں بیرون ملک، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کی کمپنی ہے، ان سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست ہوتی رہی۔ یہ اس ساری بات کی حقیقت ہے۔ سب سے اہم بات، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو فارم 1 ہوتا ہے، جو جماعت کا چیئرمین جمع کراتا ہے، اپنے سگنیچر سے بیان حلفی دیتا ہے۔ فارم 1 پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان اپنے سگنیچر سے جمع کراتا ہے، بیان حلفی ساتھ لگاتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ جو میں جمع کرا رہا ہوں یہ درست ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے دونوں جعلی ہیں، دونوں جھوٹے ہیں۔
جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، جو پارٹی کا چیئرمین ہو، آج اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارم 1 جمع کرایا وہ بھی جعلی ہے، آپ نے جو بیان حلفی دیا وہ جھوٹا ہے۔ اب آ جائیں صادق اور امین پر، کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کون صادق ہے کون امین ہے؟ اس ملک کے سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک کے وزیر اعظم کو اس بات پر سیاست سے تاحیات علیحدہ کیا کہ اس نے 10 سال پہلے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ویزا لینے کے لیے جو اس نے ڈائریکٹرشپ حاصل کی تھی اس کی فیس نہ لی، اس پر اس کو آپ نے کہا یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ تو آج عمران خان صادق اور امین ہو سکتا ہے جو 5 سال جھوٹے فارم 1 جمع کراتا رہا، جو جھوٹے بیان حلفی جمع کراتا رہا؟ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے۔ تو اب فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، کیونکہ بات صرف قانون کی نہیں ہے، بات لیڈرشپ کی ہے، بات اخلاقیات کی ہے، بات موریلٹی کی ہے کہ کیا وہ آدمی جو الیکشن کمیشن سے جھوٹ بول سکتا ہے، جو ہر قسم کا فراڈ کر کے اکاؤنٹس میں فراڈ کر سکتا ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو کمپنی، جو میری پارٹی جو اکاؤنٹس آپریٹ کرتی رہی ہے مجھے نہیں پتا، جب تفتیش ہوتی ہے تو اسی کے سب پیروکار جو کوئی وزیر بنے ہوئے ہیں، کوئی سفیر بنے ہوئے ہیں، کوئی مشیر بنے ہوئے ہیں، کوئی گورنر ہیں، کوئی سپیکر ہیں، کوئی وزیر ہیں، نام ان کے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک پورے فراڈ کی ایک سازش ہے جو آج پاکستان کے عوام کے سامنے آئی ہے۔ یہ صرف الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ ملک کے آئین کو صرف توڑنا نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے کہ بیرونی شخصیات سے، بیرونی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کے اندر سیاست کی گئی، پاکستان کے عوام سے جھوٹ۔ یہ کیوں بند کرتے ہیں؟ جی ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، اور وہ تذکرہ کر رہے تھے، کومنٹ کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج بات صرف قانون کی نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کی ہے، موریلٹی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثابت ہوئے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے بھی کوئی سچ نہیں بولا۔ 5 سال فارم 1 بھی جعلی، 5 سال بیان حلفی بھی جعلی۔ 2014 کے بعد کیا ہوا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ بھی ایک وقت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آج پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر لیں، قانون اپنا راستہ لے گا۔ آج فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہے کہ کیا وہ ایک جھوٹے سازشی شخص کو اس ملک میں سیاست کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ میں پھر گزارش کر دوں، ہمارے ملک میں بڑی واضح فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کا خود فیصلہ ہے کہ صادق اور امین کیا ہوتا ہے۔ کیا قانون دوہرا ہوتا ہے؟ نواز شریف کے لیے اور قانون ہے، عمران خان کے لیے اور قانون ہے۔ آج یہ سوال بھی اٹھتا ہے۔ تو آج فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ ہے، جو قانون نے کرنا وہ ہے۔ آج مقدمہ پاکستان کے عوام کی عدالت میں چلا گیا ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ جی آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پاکستان مسلم لیگ اس کیس کو آگے لے کے جائے؟ یہ پاکستان مسلم لیگ کا کام نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے اس کی کمپلینٹ کی تھی، الیکشن کمیشن نے رپورٹ بنا دی ہے، فیصلہ دے دیا ہے۔ اب قانون اپنا راستہ لے گا، وہ کیا راستہ ہے یہ آپ کو وقت پہ نظر آئے گا۔ اس میں الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے، حکومت کا کیا رول ہے، عدالتوں کا کیا رول ہے، یہ سب قانون کے مطابق ہے۔ آپ اس وقت آپ اس کے حریف ہیں،
طور پہ کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی قانونی راستہ ہوا اس کا تعین جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ کریں گے, وزارت قانون کرے گی اور عدالتیں کریں گی. سر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی گئی ہے, اس میں 3-4 چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن نے تو اپنا فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن کے رولز کو توڑا گیا ہے, قوانین کو توڑا گیا ہے, لیکن اس میں منی لانڈرنگ کی جو ایلیمنٹ ہے اس پہ جے آئی ٹی یا مطلب یہ تفتیش کیسے ہوگی؟ دیکھیں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے, ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے. تفتیش وہاں کرنی ہوتی ہے اس میں کسی پہ ریکارڈ کا پتہ کرنا ہو. یہاں تو سیدھی بات ہے, پیسے بھیجنے والے کون ہیں, لینے والے کون ہیں, ان کا استعمال کیا, اور صرف یہاں پہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اپنے ملازمین کے نام بھی اکاؤنٹ تھے, ان میں بھی پیسے آئے ہیں. اکثر یہ بھی الزام بھی لگا رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیس چل رہا ہے, تو ان کا تو بار بار یہ مطالبہ رہا ہے کہ تینوں اکٹھے فیصلے سنائے جائیں. جی وہ 8 سال بعد آ جائیں گے فیصلے. اگر یہ فیصلہ 8 سال میں آیا ہے تو اس کو بھی 8 سال کی اجازت ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کل فیصلہ کر دیں, ہمیں اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آپ اپنے کیس کی بات کریں جو آپ 8 سال لٹکاتے رہے, آج فیصلہ آ گیا, اس کا جواب تو دیں نا. اس کا یہ حضرات یہ بتائیں کہ یہ پیسے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے, یہ اکاؤنٹ ان کے ہیں یا نہیں ہے. عمران خان نے جعلی بیان الفی جمع کرایا یا نہیں کرایا, جھوٹا فارم 1 جمع کرایا یا نہیں کرایا. سوال تو یہ ہے, اس رپورٹ میں جو سوالات ہیں اس کے جوابات ذرا دے دیں. کرکٹ کلب کا $2.2 ملین 55 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کو موصول ہوا یا نہیں ہوا, یہ باتیں اصل باتیں یہ ہیں. 150 کروڑ روپیہ کم از کم اس رپورٹ کے اندر شامل ہے, جو 34 شخصیات جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, 351 کمپنیاں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کو بھیج رہی ہیں تاکہ ملک میں سیاست کریں. تو کیا یہ 351 کمپنی اور 34 شخصیات ملک میں سیاست کر رہی ہیں؟ قانون کیوں بنتا ہے کہ بیرونی پیسہ آپ نہیں لے سکتے, تاکہ کسی اسرائیلی, کسی ہندوستانی, کسی اور ملک کا اثر پاکستان کی سیاست پہ نہ ہو. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ کیوں ہو, پیبلک بینک کا فیصلہ ہے, صرف شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور پارٹی کو کیا مشورہ دیں گے, مٹھائی کھا لیں گے, ابھی صبر کریں. دیکھیں مٹھائی یہ کھانے کی بات نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے, اس پورے ملک کے لیے شرم کا مقام ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر, ایک ایسی جماعت جو یہ کام کر سکتے ہیں, وہ ملک کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں. وہ ملک کے سودے تو نہیں کرتے رہے, جو اپنے مفاد کے لیے, پیسے حاصل کرنے کے لیے قانون توڑ سکتے ہیں, آئین توڑ سکتے ہیں, وہ ملک کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. میرے اطمینان کی بات نہیں ہے, مجھے کوئی بڑے فیصلوں کی بات نہیں ہے. مجھے ضرورت تھی کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں کہ عمران خان کی حقیقت کیا ہے, پی ٹی آئی کی حقیقت کیا ہے. وہ آج الیکشن کمیشن نے 68 صفحے کی رپورٹ میں پاکستان کے عوام کے ساتھ, پاکستان کے عوام کی عدالت میں رکھ دی ہے. بہت شکریہ.